بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی بنیادی حیثیت رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کو خیمے سے تشبیہ دی کہ جو خیمہ کھڑا کیا جاتا ہے، قائم کیا جاتا ہے، اس کے 4 کونے ہوتے ہیں اور بیچ کا حصہ ہوتا ہے جو ایک لکڑی کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیچ میں جو لکڑی کے ذریعے خیمے کے کپڑے کو بلند کیا جاتا ہے، خیمہ اسی سے قائم رہتا ہے۔ یہ ہے ایمان، اللہ اس کے رسول کی الوہیت اور رسالت کی گواہی۔ اس کے بغیر خیمہ قائم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کی گواہی نہ دے، اس چیز کو دل سے نہ مانے، پھر وہ چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، ان 4 عبادتوں کو انجام دینے کے باوجود اللہ کے نزدیک وہ ایمان والا نہیں، اور یہ عمل اس کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح خیمہ بغیر لکڑی کے قائم نہیں ہوتا، اسی طرح بغیر ایمان کے اسلام کا وجود نہیں ہے۔ بنیادی چیز ایمان ہے، اور ہر حال میں یہ رہنا چاہیے۔ ایمان ہے تو نماز قبول ہوگی، ایمان ہے تو روزہ قبول ہوگا، ایمان ہے تو زکوٰۃ قبول ہوگی، اور ایمان ہے تو حج قبول ہوگا۔ ایمان کے بغیر ان 4 کا وجود نہیں۔ اس کے بعد جس کے پاس ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عبادات فرض کی۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کا تنا، اس کی شاخیں، اس کے پھل پھول بے شمار ہیں۔ قرآن و حدیث جو اللہ اس کے رسول کے احکامات سے بھرا ہوا ہے، یہ تفصیلات ہیں، اور یہ 4 چیزیں بنیاد ہے۔ ایمان تو حقیقی بنیاد ہے۔ ایمان اگر ہے تو پھر سب کچھ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ادائیگی کے بعد مقبولیت بھی ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔
اس لیے ایمان ہر حال میں رہنا چاہیے. آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو بھی مسلمان رہے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا تو بھی مسلمان رہے گا، روزہ نہیں رکھے گا تو بھی مسلمان رہے گا، اور زکوٰۃ اور حج ادا نہیں کرے گا تو بھی مسلمان رہے گا. ایمان رہنا چاہیے. اور اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن، آخرت کے دن، جس کے پاس ایمان ہوگا اس کی نجات ہوگی، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کی نجات نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کے لیے اعمال تولنے کے لیے ترازو بھی نہیں ہوں گے. وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے. جیسے ایمان والوں کا ایک طبقہ ہوگا جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا، تو کل قیامت کے دن جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا. جنت میں جانے والے جو بغیر حساب و کتاب جانے والے ہیں وہ چلے جائیں گے. جہنم میں جانے والے جو بغیر حساب و کتاب جانے والے ہیں وہ چلے جائیں گے. میدان محشر میں بچیں گے وہ لوگ جن کے پاس ایمان ہے، اعمال ہیں، لیکن بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوا. ان کا حساب و کتاب ہوگا کہ ایمان تو ہے لیکن اللہ نے اول وہلے میں بغیر حساب و کتاب انہیں جنت میں نہیں بھیجا. اب ان کے ایمان کے ساتھ ان کے اعمال بھی دیکھے جائیں گے کہ نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عمر کم دی، 60-70 سال کی عمر ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے یہ زمانہ آگے بڑھتا جائے گا قیامت سے لوگ قریب ہوتے جائیں گے، عمریں اور کم ہوتی جائیں گی. علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ جلدی جلدی مرنے لگیں گے. پہلے لوگ بوڑھے ہوتے تھے، 80 سال 90 سال لمبی عمر پا کے جاتے تھے، اور اب تو لوگ جلدی جلدی چلے جاتے. یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی قیامت کا زمانہ قریب آتا جائے گا، عمریں کم ہوتی چلی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال بتائی. یہ اوسطاً ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اور 70 سال کے بعد بھی کچھ لوگ رہتے ہیں. جانا برحق ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اس امت کو اللہ نے عمر کم دی ہے، لیکن اللہ پاک نے نیکی کے مواقع بے شمار عطا کیے. آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ یہ بات فرمائی کہ ہر انسان پر صبح ہوتے ہی 360 صدقے واجب ہوتے، 360 صدقے واجب ہوتے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنا صدقہ دے سکیں گے؟ پورا دن گزر جاتا ہے. اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں یہ دکھ کر کے آئے گا کہ کتنے 24 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم 10 پیسہ بھی صدقہ نہیں دیتے. حالانکہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن انسان مال کا حریص ہوتا ہے، مال خرچ کرنا نہیں چاہتا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اتنا صدقہ دے سکیں گے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہے یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہے یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اینٹ ہے، روڑا ہے، شیشہ ہے، کانٹے ہیں، آدمی ہٹا دے۔ راستے میں گندگی ہے اس کو ہٹا دے، اور اس نیت سے راستے میں نہ تھوکے، پیشاب پاخانہ نہ کرے کہ یہ رہ گزر ہے، لوگ آئیں گے جائیں گے، اگر گندگی دیکھیں گے تو انہیں ذہنی اذیت ہوگی۔ آدمی اس نیت سے اگر راستے پر نہ تھوکے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنا آسان اللہ پاک نے کر دیا، نیکی کے مواقع بے شمار عطا کیے۔ جو بنیادی عبادتیں ہیں آپ ان کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ اس پر کیا اجر دے گا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دو صحابی تھے جو دوست تھے، ایک صحابی کا میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے انتقال ہوا، شہید کر دیے گئے، اور دوسرے جو ان کے ساتھی اور دوست تھے وہ 1 سال کے بعد بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جو شخص 1 سال کے بعد انتقال کیا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہوا اور شہید اس کے بعد جنت میں داخل ہوا، تو اسے حیرانی ہوئی کہ شہادت کا مقام تو بہت بلند ہے، شہید کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا اور جس کو شہادت نہیں ملی اس کو بعد میں جانا تھا۔ یہ اس کی سوچ اور سمجھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر کچھ دیر رکتے تھے۔ اگر کسی نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہو وہ خواب بتاتا تھا، آپ تعبیر بتاتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو تو آپ اپنا خواب بھی سناتے تھے اور تعبیر بھی بتاتے تھے۔ تو صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا خواب دیکھا کہ جو شہید ہوئے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دوسرے دوست کو 1 سال کی عمر زیادہ دی تھی، تم نے یہ نہیں کاؤنٹ کیا کہ اس نے 1 سال کی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، ممکن ہے حج کیا ہو، تو یہ عبادتیں کہاں جائیں گی؟ تو ان عبادتوں کے اجر و ثواب کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، اور زکوٰۃ بھی بنیادی 5 چیزوں میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہینے بھر کے روزے فرض کیے، ایک روزے کا ثواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے سے آپ لگا سکتے ہو کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس نے اس روزے کی قضا کر لی تو اجر و ثواب کا کیا حکم ہوگا؟ فرمایا کہ جان بوجھ کر کے رمضان کا جو ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا بعد میں قضا کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے روزے کا ہے۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر وہ رمضان کے اجر و ثواب کو پانے کے لیے ساری زندگی روزہ رکھے، مرتے دم تک روزہ رکھے، تو بھی اس کو جو ثواب ملے گا وہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے ایسے ہم کو 30 روزے 29 روزے ہر سال عطا کیے، یہ نیکی کے مواقع ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں ہم کو دی، یہ نیکی کے مواقع ہیں۔ میدان محشر میں کل جب بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے اور ان کی عمریں 1000 سال 9 سال بڑی بڑی عمریں ہوں گی، تو ظاہر بات ہے اسی اعتبار سے ان کے پاس عبادتیں اور اجر و ثواب بھی ہوں گے۔ صحابہ کرام کو اس بات کا احساس تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے فریاد کی، تو اللہ نے رمضان المبارک میں ہمیں ایک رات عطا کی جسے شب قدر کہتے، اور اس ایک رات کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ رکھا، 1000 مہینوں سے زیادہ، 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ 1000 مہینے کے ہوتے۔ آدمی شب قدر کی عبادت کر لے تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ یہ نیکی کے مواقع ہیں اور اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی بدن کو اور روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ ہم غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جسم کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا جسم کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالی زکوٰۃ کے ذریعے اس کے مال کو پاک کر دیتے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ خذ من اموالہم صدقہ، اپنی امت کے لوگوں سے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو، زکوٰۃ لو، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم۔ یہ مال جو زکوٰۃ کی شکل میں دیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کرو، تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے آدمی خود بھی پاک ہوتا ہے اور اس کے مال کو بھی اللہ پاک پاکی عطا کرتے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے، اس کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ پہلا نقصان جو عام طور پر انسان کو دکھائی دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جب میرے پاس 100 روپیہ ہے اور میں نے زکوٰۃ میں 2.5 روپیہ دیا تو 100 روپیے میں کمی آئی۔ ارے حساب و کتاب کے حساب سے بولو نا، 100 میں 2.5 روپیہ کم ہو گیا، اب اس کے پاس 97.5 روپے رہ گئے۔ یہ مشاہدہ ہے اور یہ ہماری عقل کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہماری عقل کہتی ہے مال کم ہو گیا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ مال کم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اس کی مثال دی گئی، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔
مثال دے کر کے سمجھایا گیا کہ تم اپنی عقل پر اور اپنے مشاہدے پر مت جاؤ. تم دیکھو کہ جب آدمی کھیتی کرتا ہے اور گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو یہ ایک دانہ تو گیا نا اس کے پاس سے, زمین میں گیا تو اس کے پاس سے ایک دانہ چلا گیا, لیکن اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کو 700 دانے عطا کرتے ہیں. یہ ایک دانے سے 7 بالیاں وجود میں آتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. ایک دانہ گیا تھا, کم ہوا تھا, لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے 700 دانے عطا کیے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بظاہر دکھتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے, جیسے ایک دانہ کم ہوا تھا. اسی طرح زکوٰۃ و صدقات سے بظاہر دکھتا ہے کہ مال میں کمی آئی, لیکن اس کے بدلے میں اللہ پاک جو عطا کریں گے اس کی مثال دی کہ ایک دانے کے بدلے میں اللہ پاک 700 دانہ عطا کرتے ہیں. 700 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. آپ دیکھو جس کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے اس کنویں میں پانی آتا رہتا ہے, اور جس کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیا جائے تو پانی کی جو سطح ہوتی ہے کچھ دن تو وہاں رکتی ہے, اس کے بعد وہ سطح کم ہونے شروع ہو جاتی. اور کتنے کنویں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس میں پہلے کبھی پانی تھا, استعمال میں وہ کنواں نہیں رہا تو کنواں سوکھ گیا. یہی حال مال کا ہے کہ مال میں سے زکوٰۃ دی جائے گی, صدقہ دیا جائے گا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا تو مال آتا رہے گا. جس طرح کنویں میں سے پانی آدمی روزانہ نکالے, روزانہ پانی آئے گا. کھیتی اور باغ کو سیراب کرنے والے روزانہ پانی نکالتے ہیں نا, اتنا پانی نکالتے کہ تہ دکھنے لگتی ہے, واٹر پمپ بند کرنا پڑتا ہے. اور دوسرے دن جب آتے ہیں تو کنویں میں پانی کی سطح وہیں تک پہنچ جاتی ہے جہاں کل تھی. پانی نکالو, پانی آئے گا, نیا پانی آئے گا. اور پانی اگر رکا رہے گا تو اس میں کائی آ جائے گی, کیڑے مکوڑے ہو جائیں گے. مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. حضور نے قسم کھا کر کے فرمایا ما نقص مال من صدقہ, کہ صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی. اور میں نے کبھی یہ بات بتائی تھی کہ آدمی اللہ سے سودا کر کے دیکھے, اپنی آمدنی کا ایک حصہ متعین کر لے نفلی صدقے کے طور پر کہ میں اپنی آمدنی میں سے 1%, 2%, 3%, 5%, 10% اللہ کے راستے میں دوں گا, خرچ کروں گا. اچھا, یہ ایسا پیسہ ہے کہ آپ اس کو مسجد کی تعمیر میں, مدرسے کی تعمیر میں, یتیموں پر, مسکینوں پر, بیواؤں پر اور دیگر کار خیر میں آپ خرچ کر سکتے. اس کے لیے مصارف متعین نہیں ہے. آپ اللہ سے سودا کر کے دیکھو, کبھی مال کم نہیں ہوگا, کبھی کنواں سوکھے گا نہیں. آپ پانی لوگوں کو دیتے رہو, اللہ پانی نیا بھیجتا رہے گا. آپ اللہ کے بندوں, ضرورت مندوں, محتاجوں پر خرچ کرتے رہو, اللہ مال دیتا رہے گا. کہاں سے آئے گا یہ دینا اس کی ذمہ داری ہے, کیسے دے گا یہ اس کو پتہ ہے. لیکن ہمارا ایمان و یقین ہے کہ حضور نے قسم کھا کر کے اگر بات فرمائی ہے, حالانکہ آپ کی بات کے سچ ہونے کے لیے آپ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا لوگوں سے تم زکوٰۃ لو, تو یہ زکوٰۃ
ان کے ظاہر کو ان کے باطن کو پاک کر دے گی. وصلی علیہم، اور جو لوگ صدقہ و خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں آپ ان کے لیے دعا کرو. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو زندگی کا چین و سکون عطا کرے گی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، اور یہ جو زکوٰۃ صدقات ہم دیتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا، آدمی اللہ کی رضا کے لیے دے. اور یہ مال دینا زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، عطیات کی شکل میں ہو، یہ اپنے نفع اور فائدے کے لیے. ہم دیں گے تو اللہ ہم کو دے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ دے کر کے دیکھو، اللہ سے بہتر ادا کرنے والا، لوٹانے والا کوئی دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ آپ دو، اللہ آپ کو دے گا. اب جب اس سے ہمیں فائدہ ہے تو یہ زکوٰۃ دے کر کے یا صدقات و عطیات دے کر کے احسان جتانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جس کو دیا ہے اس کا لے لینا آپ پر احسان ہے. ورنہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی زکوٰۃ و صدقات لے کر کے صبح نکلے گا، شام تک بھٹکے گا، کوئی زکوٰۃ و صدقات لینے والا نہیں رہے گا. جس کو غریب سمجھ کر کے جا کر کے دینا چاہے گا تو وہ کہے گا کہ اگر کل لے کر کے آتے تو میں لے لیتا، کل مجھے ضرورت تھی، آج مجھے ضرورت نہیں ہے، آج اگر تم کو لگتا ہو تو میرے پاس سے لے کے جاؤ. مال کی بہتات ہو جائے گی، اور زمین میں جتنے سونے ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، زمین نکال کر کے باہر کر دے گی. آج تو خزانہ نکالنا پڑتا ہے، کانوں سے کھدائی کر کے زمین سے معدنیات نکالنی پڑتی ہے، اور قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ زمین خود ہی نکال کے باہر کر دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال کر کے باہر کر دے گی. سونے کے پہاڑ ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اگر ہم نے خرچ کیا تو اپنی بھلائی کے لیے کیا ہے، اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے کیا ہے. جس کو دیا ہے اس پر کوئی احسان نہیں، اور اگر ہم نے احسان جتا دیا تو اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو تم احسان جتلا کر کے، تکلیف دے کر کے برباد مت کرو. اگر آپ نے احسان جتلا دیا یا جس کو آپ نے زکوٰۃ دی اس کو تکلیف دی تو پھر اس مال کے خرچ کرنے سے نہ تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا. یہ آپ نے ضائع اور برباد کر دیا. اس لیے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. ایک سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیا ہے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ اس نے اپنے داہنے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں تھی. ما تنفق یمینہ لا تعلم شمالہ، کہ داہنے ہاتھ نے جو دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں. یعنی خرچ کرنے کے بعد اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، لوگوں میں اس کی شہرت، اس کا تذکرہ نہیں کیا. دیا، بات ختم. جس نے لیا ہے اسے پتا ہے، اور جس نے دیا تھا وہ دیکھ رہا ہے.
اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے، صدقات دیے جائیں، عطیات دیے جائیں، دینے والا وہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا وعدہ ہے تم دے کے دیکھو میں کیسے دیتا ہوں، پھر تم دیکھنا۔ اور حضور نے قسم کھا کر کے کہا ما نقص مال من صدقہ، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، کر کے دیکھو۔ رمضان المبارک آیا ہے، خیر و برکت کا مہینہ، خیر و برکت کے دن، خیر و برکت کی راتیں ہیں، اسے وصول کرو۔ پچھلے ہفتے میں نے یہی بات کہی تھی کہ ان لربکم نفحات، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمتوں کے جھونکے چلتے، جب تم اسے دیکھو تو اس کو استعمال کرو۔ ہو سکتا ہے ایک ہلکا سا جھونکا آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں بھی سامنے گلی میں سے آ رہا تھا، بہت 10-20 لوگ کھڑے تھے مرد، تو رک گیا میں، تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگے کہ یہ سامنے گھر ہے، اس میں ایک خاتون کو اٹیک آیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ بولے 50 سال بھی عمر نہیں، اور ابھی اپنے میکے گئی تھی بہت زمانے کے بعد، 3 دن 4 دن پہلے آئی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کا بلانا آ جائے، جانا ہے۔ جو دن، جو اوقات ہمیں مل گئے ہیں اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں، اور جو شخص اپنے اوقات کا جتنا صحیح استعمال کرے گا یہ اس کے لیے نفع بخش ہوگا، باعث نجات ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔